دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملے کا اسرائیل کو بھرپور جواب، ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلز کی بارش، اسرائیلی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن بج گئے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا نیگیو میں ایئر بیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف، یمن سے اسرائیلی شہر ایلات پر بھی ڈرون حملہ، حزب اللہ نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا، اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان پر بم برسا دیے، امریکہ، برطانیہ اور اردن کے جنگی طیاروں نے درجنوں ایرانی ڈرونز مار گرائے، اسرائیل کا دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کے ذریعے 99% ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ کارروائی دمشق حملے کا رد عمل، معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے، اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا بیان، کہا امریکہ تنازع سے دور رہے، اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو زیادہ سخت رد عمل ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ کی پڑوسی ممالک کو وارننگ، خبردار کیا جو بھی ملک ایران کے خلاف حملے کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے بھی جواب دیا جائے گا۔ ایران کو حملے کی سزا ضرور ملے گی، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعلان، اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی، سینئر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے غیر معمولی حملے کا شدید رد عمل ہوگا، اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ ایران سے درپیش خطرات پر نمٹنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکی صدر کا رد عمل، نیتن یاہو کو فون، کہا ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، برطانیہ، فرانس، یورپی یونین، کینیڈا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسرائیل پر حملے کی مذمت، سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ اسرائیل پر ڈرونز کی بارش، ایرانی دارالحکومت تہران میں عوام کا بھرپور جشن، آتش بازی کا مظاہرہ، اسرائیل مخالف نعرے لگائے، لبنان اور غزہ میں حملے کی خوشی میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ بھاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی GIT قائم، اسپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان سربراہ مقرر، کمشنر بھاولپور نادر چٹھا اور DIG اسپیشل برانچ بھی ٹیم میں شامل، ISI اور IB کا ایک نمائندہ بھی رکن ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری، مشترکہ انکوائری ٹیم 72 گھنٹوں میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 کی بجائے 18 اپریل کو طلب کرنے کا فیصلہ، سمری بھجوا دی گئی، صدر مملکت آصف علی زرداری ایوان سے خطاب کریں گے۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، لیپا کرناہ کی بلند پہاڑی چوٹیوں پر ہلکی برفباری سے سردی لوٹ آئی، تربت میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری، شہر قائد میں بوندا باندی، آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کی وی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی، پہلا میچ 18 اپریل کو راولپنڈی میں شیڈیول، سیریز کے لیے آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا، اینڈی پائیکرافٹ ریفری مقرر، احسن رضا اور علیم ڈار سمیت 5 امپائرز مقابلے سپروائز کریں گے۔